السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، گنجا پھیکاری سلسلے کا 8واں حصہ عمران سیریز۔ کمرے میں ناگوار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چاروں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے گہری سوچوں میں غرق تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے کمرے میں 4 بت رکھ دیے ہوں۔ چاروں افراد سیاہ لباسوں میں ملبوس تھے اور غیر ملکی تھے۔ ان کے درمیان پڑی ہوئی میز پر ایک گلدان رکھا ہوا تھا جو گلاب کے مصنوعی پھولوں پر مشتمل تھا۔ اچانک ایک پھول کی پنکھڑیاں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں اور وہ چاروں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور پھر دوسرے لمحے اس پھول میں سے ایک بھاری آواز آئی، ہیلو ہیڈ بیگرز، ہیلو ہیڈ بیگرز، باس اسپیکنگ۔ یس باس، ہیڈ بیگرز نمبر 1 دس اینڈ اسپیکنگ۔ ان چاروں میں سے ایک نے جواب دیا، ہیڈ بیگرز نمبر 2 آلسو باس۔ دوسرے نے کہا، ہیڈ بیگرز نمبر 3 آلسو باس۔ تیسرے نے بھی جواب دیا، ہیڈ بیگرز نمبر 4 آلسو باس۔ چوتھا بھی اپنی باری پر بول پڑا۔ مشن کس سٹیج پر پہنچ چکا ہے؟ باس نے پوچھا۔ فرسٹ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے باس، نمبر 1 نے جواب دیا۔ کوئی دقت یا پریشانی تو نہیں ہوئی؟ باس کی آواز میں قدرے اطمینان شامل تھا۔ نو سر، نمبر 1 نے ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ باقی تینوں خاموش بیٹھے رہے۔ اوکے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دیا ہے۔ باس کی آواز تحسین آمیز تھی۔ نمبر 2، باس کی آواز آئی۔ یس باس، نمبر 2 نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا پروگرام ہے؟ آج آپریشن شروع ہوگا باس؟ تیاریاں مکمل ہیں؟ یس باس، آپریشن ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہیے۔ کامیابی ہوگی باس، آپ بے فکر رہیں۔ نمبر 2 کی آواز میں اعتماد تھا۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ نمبر 3، تمہارے پروگرام کا کیا بنا؟ باس، میرے آدمی عمران کی تلاش میں ہیں لیکن وہ مل نہیں رہا۔ تم کچھ ڈھیلے جا رہے ہو نمبر 3۔ باس کی آواز میں کرخگی آ گئی۔ باس، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 3 کا چہرہ زرد ہو گیا اور اس کی زبان بھی ہلکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ شاید یہ باس کی آواز میں ابھرنے والی کرخگی کا اثر تھا۔ میں جلد از جلد کامیابی کی خبر سننا چاہتا ہوں، ورنہ… باس نے جان بوجھ کر فقرہ نامکمل چھوڑ دیا اور نمبر 3 کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں سردی کی تیز لہر دوڑ گئی ہو۔ نمبر 4، تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ باس اب نمبر 4 سے مخاطب تھا۔ سر، میرا مشن کامیابی کے بالکل قریب ہے۔ میں نے فائل کے محل وقوع کا پتہ چلا لیا ہے۔ امید ہے 1-2 روز میں کامیابی ہوگی۔ نمبر 4 کی آواز خوفزدہ تھی۔ اوکے، اب میٹنگ برخاست۔ نمبر 1، آئندہ ہدایت تمہارے پاس پہنچ جائے گی، گڈ بائے۔ باس کی آواز آنی بند ہو گئی اور پھول کی پتیاں دوبارہ کھلنا شروع ہو گئیں۔ ان چاروں نے ایک طویل سانس لی اور ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور باری باری کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ کمرے سے باہر نکل کر نمبر 2 آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا برآمدے سے ہو کر پورچ تک پہنچا اور پھر پورچ میں کھڑی کار میں بیٹھ گیا، اور دوسرے لمحے کار تیزی سے چلتی ہوئی اس عمارت سے باہر نکل گئی۔ اب کار کا رخ شہر کی طرف تھا۔ نمبر 2 کار چلاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار آفتاب کالونی کے ایک بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ بنگلے کا پھاٹک بند تھا۔ نمبر 2 نے ہارن دیا۔ چند ہی لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور نمبر 2 کار اندر لیتا چلا گیا۔ پورچ میں کار روک کر وہ نیچے اترا اور برآمدے سے ہوتا ہوا ایک کمرے میں آیا۔ یہ کمرہ ساز و سامان کے لحاظ سے خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ نمبر 2 نے کمرے میں پڑی ایک مسہری کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ ایک ہلکی سی کھٹک کی آواز آئی اور کمرے کا فرش بائیں کونے سے ہٹتا چلا گیا اور وہاں سیڑھیاں نمودار ہو گئیں۔ اس نے خوابگاہ کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔
پھر جیسے ہی اس نے چوتھی سیڑھی پر قدم رکھا خلا خود بخود بند ہو گیا۔ سیڑھیاں تقریباً 20 کے قریب تھیں۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہوتی تھیں وہاں ایک دروازہ تھا۔ اس نے جیب سے چابیاں نکال کر لاک کھولا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں چاروں طرف مختلف قسم کی پیچیدہ مشینیں نصب تھیں۔ نمبر 2 ایک مشین کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس مشین پر ایک چھوٹی سی سکرین نصب تھی۔ اس نے ایک سرخ رنگ کا بٹن دبایا تو مشین میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ مشین پر لگے ہوئے مختلف رنگوں کے چھوٹے چھوٹے بلب جلنے بجھنے لگے اور مشین سے زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس نے مشین کے ساتھ لگا ہوا ہیڈ فون اٹھایا اور اسے کانوں پر چڑھا لیا اور پھر ایک اور بٹن دبا دیا۔ سکرین پر روشنی ہو گئی اور زوں زوں کی آواز تیز ہو گئی۔ بلب اور زیادہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ سکرین ابھی تک سپاٹ تھی۔ اس پر باریک باریک لہروں کا جال بچھا ہوا تھا جو برق کی طرح کوند رہی تھی۔ ایک لمحے تک وہ بغور مشین پر لگے ہوئے ایک بڑے ڈائل کو دیکھتا رہا جس میں لگی ہوئی سرخ سوئی آہستہ آہستہ صفر کے ہندسے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر جب سوئی 25 کے ہندسے پر پہنچی تو اس نے مشین کی سائڈ پر لگی ہوئی ایک چوک کھینچ لی۔ سوئی وہیں رک گئی۔ اب سکرین پر ایک کمرے کے وسیع ہال کا منظر ابھر رہا تھا۔ منظر لمحہ بہ لمحہ واضح ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک بڑا ہال تھا جس میں بے شمار مشینیں فٹ تھیں اور تقریباً 20 آدمی ان مشینوں کے سامنے بیٹھے کام کر رہے تھے۔ ان سب کو کام میں لگا دیکھ کر نمبر 2 کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے میز کی دراز کھول کر ایک نقشہ نکالا اور پھر نقشے کو سامنے پھیلا کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے ایک جگہ پر سرخ پنسل سے گول دائرہ بنایا اور پھر مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی اس نے دیکھا کہ ہال میں کام کرنے والے تمام افراد چونک پڑے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے جو بائیں کونے پر ایک مشین کے سامنے بیٹھا تھا پھرتی سے اپنے سامنے رکھی ہوئی مشین کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو باس، نمبر 2 اسپیکنگ، ہال میں موجود نوجوان نے کہا۔ باس اسپیکنگ دس اینڈ، نمبر 2 نے جواب دیا۔ یس باس، وہ نوجوان جس نے اپنے آپ کو نمبر 2 کہا تھا مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ آپریشن کس سٹیج پر ہے؟ باس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تمام تیاریاں مکمل ہیں باس، اب آپ کے حکم کی دیر ہے، نمبر 2 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تیاریوں کی تفصیل بتلاؤ۔ باس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ باس، دارالحکومت میں بھکاریوں کی لوٹ مار کے خلاف ایک بہت بڑا جلوس نکلے گا جو حکومت کی بدنظمی، نااہلی، سرمایہ داروں کی لوٹ کھسوٹ، مہنگائی اور غربت کے خلاف نعرے لگائے گا۔ پھر جب یہ جلوس ہاشم مارکیٹ کے پاس پہنچے گا تو ہمارے آدمی پولیس کی وردیوں میں اس پر فائرنگ کریں گے جس سے جلوس وہاں پر موجود پولیس پر الٹ پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آدمی اور اس تصادم کا سہارا لے کر پورے دارالحکومت میں قتل و غارت کا طوفان برپا کر دیں گے۔ تمام بڑی بڑی سرکاری عمارتوں اور سفارت خانوں کو آگ لگا دی جائے گی اور اس طرح ہمارا آپریشن کامیاب ہو جائے گا، نمبر 2 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جلوس کی تمام تیاریاں مکمل ہیں؟ باس نے پوچھا۔ یس باس، تمام آدمی تیار ہیں اور اس وقت سیکٹر نمبر 1 پر موجود ہیں، انہیں اسلحہ دے دیا گیا ہے، نمبر 2 نے جواب دیا۔ کرفیو کس وقت ختم ہو رہا ہے؟ باس نے پوچھا۔ اب سے 2 گھنٹے بعد، نمبر 2 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کرفیو ختم ہونے کے 1 گھنٹے بعد آپریشن شروع کیا جائے، اس کے لیے اب مزید آرڈر کی ضرورت نہیں، باس نے کہا۔ اوکے باس، نمبر 2 بولا۔ وش یو گڈ لک، گڈ بائے، باس نے کہا اور پھر بٹن دبا دیا۔ مشین بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی سکرین بھی تاریک ہو گئی۔ ریوالور ہاتھ سے نکلتے ہی اس نے چونک کر دیکھا تو اسے بائیں کونے میں بھی خلا نظر آیا جس میں ایک شخص ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر کر لو، اس نے بھکاری کو حکم دیا۔ بھکاری نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب اس منحنی آواز والے قوی ہیکل شخص نے بھی آگے بڑھ کر ریوالور اٹھا لیا۔ مارٹن، اسے لے کر روم نمبر 4 میں پہنچو، نوارد نے قوی ہیکل شخص کو حکم دیا۔ اوکے باس،
مارٹن نے جواب دیا۔ چلو اندر۔ مارٹن نے ریوالور بھکاری کی کمر سے لگا کر اسے خلا کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ بھکاری خاموشی سے اندر گھس گیا۔ یہ ایک طویل گیلری تھی اور پھر ایک دروازے پر پہنچ کر مارٹن نے بھکاری کو رکنے کا حکم دیا۔ بھکاری رک گیا۔ دروازے پر دستک دو، مارٹن نے حکم دیا۔ بھکاری نے حکم کی تعمیل کی اور دستک دیتے ہی دروازہ کھل گیا۔ چلو اندر، مارٹن نے کہا، اور پھر بھکاری کے اندر جانے کے بعد مارٹن بھی اندر داخل ہو گیا۔ بھکاری نے اندر داخل ہوتے ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی دو ستونوں سے ایک عورت اور ایک مرد رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ جولیا اور کیپٹن شکیل تھے۔ وہاں ان دو کے علاوہ دو اور شخص بھی منہ پر نقاب چڑھائے موجود تھے۔ اسے سامنے والے ستون سے باندھ دو، ان میں سے ایک نقاب پوش نے مارٹن کو حکم دیا۔ یہ وہی آواز تھی جس نے پہلے کمرے میں بھکاری کا ریوالور گرا دیا تھا۔ لیکن میرا جرم کیا ہے؟ بھکاری نے پہلی دفعہ زبان کھولی۔ ابھی پتہ چل جائے گا، نقاب پوش نے جواب دیا۔ چلو بھائی باندھ لو، تمہاری مرضی، بھکاری نے کہا، اور پھر مارٹن نے اسے ایک ستون سے رسیوں سے اچھی طرح کس کر باندھ دیا۔ تم بھکاریوں کو بغور کس لیے دیکھ رہے تھے؟ نقاب پوش نے کیپٹن شکیل سے پوچھا۔ میں خود بھکاری بننا چاہتا تھا، اس لیے بھکاریوں کی نفسیات کا مطالعہ کر رہا تھا، کیپٹن شکیل نے اطمینان سے جواب دیا۔ اور تم لڑکی، کیا تم بھی بھکاری بننا چاہتی تھی؟ نقاب پوش اب جولیا کی طرف مڑ گیا۔ جولیا خاموش رہی۔ جواب دو لڑکی، ورنہ… نقاب پوش جولیا کی خاموشی پر جھنجھلا گیا۔ کیا جواب دوں؟ تم خواہ مخواہ کسی غلط فہمی میں مجھے پکڑ لائے ہو۔ میرا بھکاریوں سے کیا تعلق؟ جولیا نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اور تم اس عمارت میں کیوں گھسے تھے؟ اب نقاب پوش بھکاری سے مخاطب ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ تینوں کا انٹرویو لے رہا ہو۔ ظاہر ہے بھیک مانگنے آیا ہوں گا، بھکاری نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا تمہارے نزدیک بھیک مانگنے کا یہی طریقہ ہے؟ نقاب پوش نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اگر اس سے اچھا طریقہ تم جانتے ہو تو وہ بتا دو، بھکاری نے جواب دیا۔ ظاہر ہے چوٹ براہ راست نقاب پوش پر کی گئی تھی، اس لیے وہ غصے سے دھاڑتا ہوا بولا، شٹ اپ! اب تک میں شرافت سے پوچھ رہا تھا، اب میں دیکھوں گا تم صحیح بات کس طرح نہیں اگلتے۔ مارٹن، کوڑا لاؤ، نقاب پوش نے مارٹن کو حکم دیا، جو ایک طرف خاموشی سے کھڑا تھا۔ یس باس، مارٹن نے کہا اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نقاب پوش غصے کے عالم میں وہیں ٹہلنے لگا۔ دوسرا نقاب پوش خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ چند لمحے بعد مارٹن ہاتھ میں کوڑا لیے واپس آ گیا اور اس نے کوڑا بڑے مؤدبانہ انداز میں نقاب پوش کی طرف بڑھا دیا۔ کیا اب بھی تم نہیں بتاؤ گے کہ تم لوگ کون ہو؟ نقاب پوش نے ہاتھ میں کوڑا لہراتے ہوئے ان تینوں سے پوچھا۔ کم از کم میں تو بتا دیتا ہوں، بھکاری نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بتاؤ، نقاب پوش نے کوڑا فضا میں لہرایا۔ ایک زوردار آواز نکلی، میں بھکاری خوف کی وجہ سے ہکلا رہا تھا۔ ہاں ہاں بتاؤ، ڈرو مت، اگر تم صحیح بتاؤ گے تو میں نرمی بھی برت سکتا ہوں۔ نقاب پوش کی آواز بے حد نرم تھی۔ میں… بھکاری ابھی تک خوف زدہ تھا۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ جلدی بتاؤ۔ نقاب پوش کو غصہ آ گیا تھا۔ میں بھکاری ہوں، بھکاری نے فقرہ پورا کر دیا۔ اوہ، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ نقاب پوش غصے کی شدت سے دھاڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوڑا لہراتے ہوئے بھکاری کی طرف بڑھتا، کمرہ سیٹی کی آواز سے گونج اٹھا۔ نقاب پوش نے چونک کر ہاتھ روک لیا۔ دوسرے لمحے وہ کوڑا اس لیے ایک کونے میں رکھی ہوئی ایک میز کی طرف بڑھا۔ میز پر ایک ٹرانسمیٹر نما مشین رکھی ہوئی تھی اور سیٹی کی آواز اسی میں سے نکل رہی تھی۔ نقاب پوش نے کوڑا ایک طرف رکھا اور خود مشین کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبا دیا۔ سیٹی کی آواز ایک دم رک گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک تیز آواز گونجنے لگی، ہیلو ہیلو بی بی، ہیلو ہیلو بی بی، اوور۔ یس بی بی اسپیکنگ، اوور۔ نقاب پوش نے کرخت آواز میں کہا۔ باس، ایک اہم پرابلم درپیش ہے۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز میں پریشانی نمایاں تھی۔ ایک منٹ ہولڈ آن کرو، نقاب پوش نے فوراً کہا، اور پھر اس نے پلٹ کر مارٹن کو حکم دیا، مارٹن، ان تینوں کو فی الحال روم نمبر 3 اور 2 میں بند کر دو، میں بعد میں ان سے نپٹوں گا۔ اوکے باس، مارٹن نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، اور پھر اس نے جولیا کو کھولا اور ریوالور کی نالی اس کی پشت سے لگا کر اسے باہر لے گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا اور اس نے کیپٹن شکیل کو کھولا
اور باہر لے گیا، اور پھر اس نے بھکاری کو بھی کھول کر اس کی پشت سے ریوالور لگایا اور باہر لے گیا۔ گیلری میں آ کر اس نے ایک دروازہ کھولا اور بھکاری کو اندر چلنے کا اشارہ کیا، اور بھکاری خاموشی سے اندر چلا گیا۔ بھکاری کے اندر جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ بھکاری جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ کمرہ تو بالکل خالی ہے اور باہر کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی ایک کھٹکا ہوا اور سامنے کی دیوار میں خلا پیدا ہو گیا۔ بھکاری اس خلا میں داخل ہو گیا۔ اس کے داخل ہوتے ہی خلا دوبارہ برابر ہو گیا۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں اس سے پہلے 3 آدمی موجود تھے۔ بھکاری جیسے ہی اندر داخل ہوا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ پھٹ کر 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹ گئیں اور وہ سامنے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے حیرت انگیز چیز دیکھ لی ہو۔ اس کے ذہن میں لگاتار دھماکے ہو رہے تھے۔ کیا کیا ایسا ممکن ہے؟ بھکاری کے منہ سے حیرت کی شدت سے یہ الفاظ نکلے اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو رہا ہو۔ ناظرین، یہ ابھی جاری ہے، اگلے کسی کا بھی انتظار کریں پلیز۔